آج ہاسٹل میں میرا پہلا دن تھا اور میں سارا دن رو رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، دوسری کئی لڑکیاں بھی رو رہی تھی۔ سب کا گھر سے دور والدین کے بنا رہنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ کسی کی عمر 8 سال تھی تو کوئی 9 سے 10 سال کی تھی۔ میرے کمرے میں دوسری لڑکی عائشہ تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ وہ انتہا درجے کی لاپرواہ ہے، جو چیز جہاں سے اٹھاتی ہے وہاں دوبارہ نہیں رکھتی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، وہ پانی کی بوتل اٹھا کر ساری پی جاتی تھی اور خالی بوتل دوبارہ نہیں بھرتی تھی۔ ایک رات مجھے سخت پیاس لگی، میں نے کمرے کے لائٹ جلائی اور پانی والی بوتل اٹھائی تو وہ خالی تھی۔ مجھے عائشہ پر سخت غصہ آیا، جو سارا پانی ہڑپ کر مزے سے سوئی تھی۔ اب مجھے پانی بھرنے کے لیے ایڈمن آفس کے سامنے لگے کولر تک جانا تھا۔ 4:45 میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی اور بوتل میں پانی بھرنے گئی تو میری نظر سامنے کھڑی صدف پر پڑی۔ وہ ایڈمن صاحب کے دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ایڈمن صاحب اپنے کمرے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ ایک تو اس طرف اندھیرا تھا، دوسرا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لڑکی رات کے اس پہر پانی بھرنے آئی ہوگی۔ اس نے صدف کو ہلکا سا دھکا دیا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا کہ چپ کر کے سو جاؤ اور اگر کسی کو کچھ بتایا تو تمہارے خیر نہیں۔ جب صدف اپنے کمرے میں چلی گئی تو ایڈمن بھی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی لیکن اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو اچھی طرح لاک کر کے پانی پیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ ساری رات میں سو نہ پائی۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا تھا کہ میں رات کو خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکلتی اور کمرے کے سامنے پلر کے پیچھے چھپ جاتی تھی اور دیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ آج کیا ہوتا ہے، کس معصوم کی باری آتی ہے۔ وہاں پر بہت سی لڑکیاں تھیں، اس لیے روزانہ کوئی نئی لڑکی ایڈمن کا شکار بن رہی ہوتی تھی، لیکن سب ڈر کے مارے خاموش تھے۔ پتہ نہیں والدین کیا سوچ کر اپنے معصوم لڑکیوں کو ہاسٹل بھیج دیتے تھے۔ پھر ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ساری بات عائشہ کو بتا دی۔ وہ بھی سن کر ڈر گئی تھی۔ ہمارے دل میں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ ہماری باری اب آئی کہ تب کوئی درجن کے قریب لڑکیاں اس کا شکار بن چکی تھی، لیکن کم عمر اور معصوم ہونے کی وجہ سے وہ ڈر کر خاموش ہو جاتی تھی۔ پھر ایک رات میری باری آ گئی، لیکن اس طرح کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے عائشہ کو کمرے میں رہنے کا کہا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے خاموشی سے باہر نکل آئی اور پلر کے پیچھے چھپ کر ایڈمن کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دراصل کچھ عمر کا تقاضا تھا اور میرے اندر حقیقت جاننے کی جستجو تھی، جو میں نے بار بار یہ خطرہ مول لیتی تھی۔ عائشہ بھی کمرے میں جاگ رہی تھی، چاند کے مدھم سی روشنی پر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظریں ایڈمن کے کمرے پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اوپر اٹھا کر اس طرف چل پڑا جہاں ملازموں کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ میں صرف تڑپ سکتی تھی۔ 10 سال کی کمزور لڑکی جوان مرد کے آگے کیا کر سکتی تھی؟ میری آنکھیں خوف سے پٹ رہی تھی۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ باہر کیوں نکلی۔ اس طرف کوئی نہیں آتا تھا، یہاں پر شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اس نے مجھے شور کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے کمرے میں بند کر کے وہ باہر چلا گیا۔ کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ دوبارہ دروازہ کھلا اور 2 آدمی کمرے میں آئے۔ ایک تو میں نے کپڑوں کی وجہ سے پہچان لیا، وہ وہی تھا جو مجھے اٹھا کر یہاں لایا تھا، جبکہ دوسرا آدمی کوئی اور تھا۔ دونوں کے چہرے کپڑے میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے میں پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اگر ان کے چہرے نمایاں ہوتے تو شاید میں پہچان لیتی، کیونکہ حاصل کے جتنے بھی ملازم تھے زیادہ تر میں نے دیکھے ہوئے تھے۔ پھر وہ آدمی جو مجھے اٹھا کر لایا تھا میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم کو بہت شوق ہے جاسوسی کرنے کا، کس کو بتانا چاہتی ہو کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ میرے منہ میں کپڑا ڈھونسا ہوا تھا، اگر میرا منہ کھلا بھی ہوتا تو میں نے کیا بول لینا تھا، میری بولتی تو ویسے بھی بند ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا آدمی بولا کہ چھوڑو یار، اس سے بحث کر کے کیا کرنا ہے، اس کو اگر اپنے اچھے برے کا احساس ہوتا تو یہ رات کو کمرے سے باہر نکلتی کیوں؟ وقت ضائع کیے بغیر اس کے کپڑے اتارو اور جو کرنا کرو اس کے ساتھ، اور اس کو کمرے میں پینک کراؤ۔ اپنا انجام قریب دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں نے بہت سی لڑکیوں کو ایڈمن کے کمرے سے روتے ہوئے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ایک بار مجھے بچا لے، آج کے بعد میں اس منحوس جگہ پر کبھی نہیں آؤں گی۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، بس وہ وقت بھی میرے دعا کی قبولیت کا تھا۔ ایک نے میرے قمیص اتاری اور دوسرے نے میرے شلوار پکڑ کر نیچے کھینچتے ہی لگا تھا کہ اس وقت دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور 4-5 بارودی پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی دونوں آدمیوں کو دبوچ لیا اور ہتھکڑیاں لگا دی۔ میرے ہاتھ کھولے اور میرے منہ سے کپڑا نکالا تو میں نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کر لیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی گھبرانا نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں۔ جب ہم کمرے سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ ہاسٹل کا ایڈمن اور سارا عملہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ پولیس اپنے ساتھ میڈیا کو بھی لے کر آئی تھی۔ اس وقت سارے ملک میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہاسٹل کو سیل کر دیا گیا اور ساری بچیاں والدین کے حوالے کر دی گئی۔ اصل میں جب وہ آدمی مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گیا تو عائشہ نے چپکے سے جا کر ایڈمن بلاک سے 15 پر فون کر کے پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ 15 منٹ میں پولیس موقع پر پائی گئی اور یوں ہاسٹل کے تمام بچیوں کی جنسی استحصال کا اڈہ بند ہو گیا۔ جس عائشہ کو میں سست کہتی تھی وہ سب سے بازی لے گئی تھی۔